آداب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو ریاستیں سچائی پہ قائم رہتی ہیں، جو انسان سچائی کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ کبھی ناکامی نہیں دیکھتے۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان کے نام کے ساتھ لفظ اسلامی کا جڑاؤ اسے مدینہ کی ریاست کے حکمران اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بھی ممتاز کرتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں روایت یہی ہے کہ ہم حضور پاک کے حوالے سے جو جذباتی باتیں ہیں، نعرے بازی ہیں، وہ تو کرتے ہیں، لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کی ہدایات ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو آج 16 دسمبر کا دن بھی ہے، اور یہ دن بہت آنکھوں میں آنسو بھی لاتا ہے کہ اس دن ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا۔ اور لیکن آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے حضور پاک کی شخصیت پہ، اور ایک ایسی ان کی حضور پاک کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو نہ ہمیں اسکول کی کتابوں میں، نہ کالجز کی اور نہ یونیورسٹیز لیول پہ پڑھائی جاتی ہے، کہ وہ ایک بہت بڑے سفارتکار بھی تھے، اور ان کی جو فارین پالیسی تھی وہ کس حد تک کامیاب تھی کہ انہوں نے اس وقت بڑے سے بڑے اپنے جو دشمن ریاستیں تھیں ان کو بھی ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر لیا، اور جو بھی خطرے تھے، جنگ کے خطرے تھے، انہوں نے وہ ہم آج بات کریں گے پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب سے۔ یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہسٹورین ہیں، اور بہت ان کا اس حوالے سے کام ہے، ان کی ایک کتاب ہے رسول اللہ کی خارجہ پالیسی۔ تو آج 16 دسمبر کے دن ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر پروفیسر صاحب ہماری ریاست نے اس وقت حضور پاک کی جو فارن پالیسی ہے اس سے سیکھا ہوتا اور اس کے مطابق معاملات طے کیے ہوتے، تو کیا ہمارا جو ملک ہے وہ تقسیم ہوتا اور بنگلہ دیش وجود میں آ جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ نے آج میرے ساتھ اس طرح کے ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ جس کے اوپر مجھے خود بھی ایک بڑا فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے سیرت کے ایک ایسے منفرد موضوع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی کہ یہ کام ہوا مجھ سے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرما رہے تھے، تو ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ان کی جو فورن پالیسی کی تشکیل کے حوالے سے بھی تھی، کہ ظاہر ہے کہ وہ جس نظام کو قائم کرنا چاہ رہے تھے، جس دین کو وہ پھیلانا چاہ رہے تھے، تو اس دین کا مدعا کیا تھا، اور اسی کے پھیلاؤ کے لیے جب تک وہ اس وقت کی دنیا کی چھوٹی ریاستیں تھیں یا بڑی ریاستیں تھیں یا ارد گرد کے پھیلے ہوئے عرب کے اندر قبائل تھے، ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات استوار نہ کرتے اور اپنی حکمت عملی جو فورن پالیسی کے حوالے سے تھی وہ ترتیب نہ دیتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ان کے دین کے پھیلاؤ، ان کے ایک نئے نظام کے قیام اور پھیلاؤ میں ان کی کامیاب سفارتکاری اور خارجہ پالیسی کا مکمل عمل دخل بھی موجود ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ حالات کیا تھے، کہ وہ جو جغرافیائی حالات کیا تھے، وہ سماجی حالات کیا تھے، وہ بین الاقوامی سیاسی حالات کیا تھے، کہ جن کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کی اور ریاست کے قیام کے نتیجے میں پھر ایک فورن پالیسی کی تشکیل دی۔ اب صورتحال اس وقت کی کیا تھی؟ بین الاقوامی ایک جو ورلڈ آرڈر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، عالمی نظام جو اس وقت کا ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کیا تھا کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے دنیا کے اندر دو بڑی طاقتی نظام رائج تھا، ایک طرف امریکہ اور ایک طرف سوویت یونین۔ چلیں اب تو یک طاقتی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک سے زیادہ طاقتوں کا نظام دنیا کے اندر جو ہے اس وقت وہ چل رہا ہے۔
تو اس زمانے میں کیسر و کسرا جس کو کہا جاتا ہے، یا فارس اور روم کی ریاستیں دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے، جو طاقتور کہلاتی تھیں۔ کچھ ان کی سیٹلائٹ سٹیٹس، تو پھیلی ریاستیں، وہ چھوٹی چھوٹی، جیسے یمن تھی، جیسے شام تھی، اور ریاستیں کچھ چھوٹی چھوٹی یہ بھی ان کے ساتھ چل رہی تھیں۔ خود عرب کے اندر سٹی سٹیٹ کا رواج تھا۔ مکہ کی حیثیت ایک شہری ریاست کی تھی، مدینہ کی حیثیت ایک سٹی سٹیٹ کی تھی، اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی اور عرب کے اندر چھوٹی چھوٹی سٹی سٹیٹس کی حیثیت وہ رکھتی تھیں۔ تو ایک تو اس وقت کا دو طاقتی نظام دنیا کے اندر رائج تھا، جن کی کچھ تو پھیلی ریاستوں کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ یہ نظام قائم کس کی بنیاد پر تھا؟ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، کہ چند ریاستوں کے اندر دنیا کی دولت مرکوز، اور یہ بات دیکھی جائے تو آج بھی وہ صادر ہوتی ہے کہ اگر ہم دنیا کے اعداد و شمار اکٹھا کریں تو کہا جاتا ہے کہ 20% لوگ، باقی 80% دولت کے اوپر وہ قابض ہیں۔ تو اسی طرح سے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ اثر و رسوخ اور وسائل کے اوپر قابض ہیں، اور جو غریب ممالک جن کی اکثریت ہے ان کے اندر وسائل کی کمی ہے۔ تو یہ غیر منصفانہ دولت کی تقسیم نہ صرف معاشرے کے اندر موجود تھی، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہی صورتحال اس وقت موجود تھی۔ عوام غربت و افلاس کا شکار تھے، اور جو حکمران طبقہ تھا وہ عیش و عشرت میں مبتلا تھا، اور طبقہ داریت تھی ایک معاشرے کے اندر۔ یہ صورتحال ہمیں کسی حد تک آج اپنے ملک کے اندر بھی اور دوسرے غریب معاشروں کے اندر بھی تقریباً یہی نظر آتی ہے۔ پھر نسلی اور لسانی امتیازات کا رواج تھا اس وقت عرب قبائل کے اندر، ہندوستان کے اندر چھوت چھات کا نظام، ایران کے اندر تو مرد کی اجارہ داری، عورت کو کچھ نہ سمجھنا، اور یہ کہا جانا کہ عورت اور دولت یہ ریاست کی ملکیت ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے خیالات جو عدم مساوات پر مبنی تھے، تو یہ صورتحال بھی تھی کہ اس معاشرے کے اندر، اس بین الاقوامی نظام کے اندر عدم مساوات تھی، نسلی اور لسانی امتیازات تھے، مذہبی عدم رواداری تھی، اور فرقہ واریت کا رواج تھا، اور اس کے علاوہ انسانیت کی تذلیل تھی کہ غلامی کا رواج تھا۔ جنگ کی صورت میں تمام بچوں کو، تمام عورتوں کو، تمام مردوں کو جو مطیع ہو جاتے تھے ان کو ملیاں میٹ کر دینا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ایک ایسے نظام کی وہ بنیاد رکھیں جو منصفانہ ہو، جو عدل پر مبنی ہو، جو دولت کی منصفانہ تقسیم کے اوپر مبنی ہو۔ اب یہ نظام قائم کرنے کے لیے ایک ایسا شخص ہی اس کو قائم کر سکتا تھا جس کے اندر بین الاقوامی وہ آپ کہہ لیں کہ حیثیت ہو، اس کی لیڈرشپ کی حیثیت ہو بین الاقوامی سطح پر۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بین الاقوامی لیڈر ہونے کی وہ خصوصیات بدرجہ اتم ہمیں موجود نظر آتی ہیں کہ ان کا پیغام عالمگیر ہو، ان کے اصول عالمگیر ہوں، تمام انسانیت کے لیے ہوں، عالمی امن کے قیام کے لیے ہوں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ شخصیت صرف اصول ہی بیان نہ کرے بلکہ اس کے اوپر عملی طور پر خود بھی وہ ثابت کر دکھایا ہو۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان بین الاقوامی عالمی لیڈر کے اصولوں کے اوپر پورا اترتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے پھر کون سی بنیادیں قائم کی، کون سے بنیادی خط و خال ہیں کہ جو ہمیں ان کی خارجہ پالیسی کے اندر ہمیں وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک نظریاتی ریاست تھی۔ مدینہ ریاست جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قائم فرمائی تو وہ ایک نظریاتی ریاست تھی جس کی بنیاد توحید کے اوپر قائم تھی۔ اب توحید کے اوپر کیوں قائم تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ تھا کہ اگر آپ نے انسانیت کے اندر امتیازات کا خاتمہ کرنا ہے، اگر آپ نے مساوی نظام کو قائم کرنا ہے تو پھر تو آپ کو ایک ہی خدا کو ماننا ہے نا جی، توحید کی طرف تو جانا پڑے گا نا۔ توحید کا بنیادی مقصد صرف اللہ کو زبانی طور پر یہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے دیے ہوئے نظام جو تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ نظام رب سارے انسانوں کے لیے ہے۔ تو اسی وجہ سے اس نظام کو آپ نافذ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ کی خارجہ پالیسی میں سب سے بنیادی جو نقطہ ہے
وہ توحید کا تھا، دعوت توحید کا تھا، اسی کے پھیلاؤ اور قیام کے لیے ہی دراصل وہ، یا اس کی وساطت سے دراصل وہ عالمی امن کو قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ریاست ہے تو اس کی خارجہ پالیسی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے دفاع ریاست بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو آپ کی خارجہ پالیسی میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ مدینہ ریاست کی دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام ان کی پالیسی کا حصہ تھے، اور اس کے لیے خواہ ان کو معاہدات کرنا پڑے، خواہ دوسرے قبائل سے تعلقات استوار کرنا پڑے، حتیٰ کہ مدینہ ریاست کے اندر اوس اور خزرج جو عیسائی قبائل تھے ان کے درمیان صلح کروائی، ایک رول ادا کیا۔ پھر بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کے نام کے جو 3 قبائل تھے یہودیوں کے، ان کے ساتھ معاہدات کیے، معاہدہ مدینہ کی شکل میں۔ تو یہ ریاست مدینہ کے قیام اور اس کے دفاع کے لیے سارے معاہدات آپ نے جو تھے وہ فرمائے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی کے دیگر اہم اصولوں اور ہم بنیادی خد و خال کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ایک مقصد عالمی امن کا قیام تھا، عالمی امن کا قیام تھا۔ تو عالمی سطح پر وہ یقینی طور پر ایک ایسے نظام کے دائی تھے کہ جو کہ امن پر اور سلامتی پر مبنی ہو۔ وہ کوئی ایسے نظام کے دائی نہیں تھے کہ جس میں ہر وقت جد و جدل کا ہی ماحول رہے اور ایک دوسرے کا احترام اور عزت کا ماحول وہ نہ رہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی امن کے قیام کی خواہش اور اصول ان کی بنیادی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر معاہدات کا احترام ہے۔ تو معاہدات وہ سیاسی ہوں، خواہ وہ معاشی ہوں، خواہ وہ دفاعی نوعیت کے ہوں یا کسی اور نوعیت کے ہوں، تو ان معاہدات کی پاسداری کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کے بنیادی خد و خال کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے ایمان والو اپنے معاہدات پورے کیا کرو۔ تو جب قرآن کا فرمان ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پورا اترنے کے پابند تھے اور تلقین فرمائی، اور خواہ وہ معاہدات کسی بھی شکل میں کسی بھی نوعیت کے ہیں اس کے اوپر مسلمانوں کو پابند رہنے کا حکم آپ نے فرمایا ہے اور خود بھی عمل فرمایا ہے۔ پھر آپ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو کہ عالمی امن کے قیام کی خواہش ہمیشہ آپ کے پیش نظر اولین حیثیت رکھتی رہی، اس لیے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی۔ جتنے غزوات ہوئے اس کے اوپر اگر ہم تحقیقی نقطہ نظر سے غور کریں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ سب دفاعی نوعیت کے غزوات ہیں، اور کہیں پہل آپ نے کی تو صرف اس صورت میں کہ جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ وہ حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں ہے، تو وہ ایک پیش بندی کے طور پر آپ نے ابتدا پہلے کی۔ ادروائز جتنے بھی دفاع کیے آپ نے، وہ آپ نے اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے، مدینہ ریاست کے تحفظ کے لیے، وہ دفاعی نوعیت کے غزوات تھے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کبھی بھی جنگ کی خواہش اپنی خارجہ پالیسی کو حصہ نہیں بنایا، بلکہ ایسے اصول وضع کیے، ایسے ان کے واقعات ہمیں زندگی کے اندر نظر آتے ہیں کہ التوائی جنگ انہوں نے کو ترجیح دی ہے، صلح کو ترجیح دی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ لے لیجئے کہ ریاست مکہ آپ کے جان کے دشمن تھے، وہ آپ کے مال کے دشمن تھے، مدینہ ریاست کے دشمن تھے، آپ کے دین کے دشمن تھے، وہاں سے نکالے گئے تھے، دشمنی ان کی تھی آپ کے ساتھ۔ اس کے باوجود کوشش حتی الامکان آپ نے یہ کیے رکھی کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ وہ خود حملہ آور ہوئے، جنگ بدر کے موقع پر کفار حملہ ہوئے، کچھ قریش حملہ آور ہوئے، جنگ احد کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر، ہر مرتبہ وہ قریش ہی حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مدینہ سے کعبہ کی زیارت کے لیے نکلنا پڑا تو تب ان کو اس کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا مکہ ریاست کی طرف سے۔ تو آپ نے ضد نہیں کی، آپ نے ضد نہیں کی تو سفارتکاری ہوتی رہی، ادھر سے سفیر ادھر بھی آیا، آپ کی طرف سے بھی سفیر گئے، پھر حضرت عثمان کو بھیجا گیا سفارتکاری کے لیے، ان کو روک لیا گیا،
جب روکا گیا تو خبر ملی، افواہ یہ پھیل گئی کہ ان کو کہیں شہید کر دیا گیا ہے. تو اس کے رد عمل کے طور پر آپ نے پھر بیعت لی اپنے صحابیوں سے. تو جب بعد میں پتا چلا کہ وہ خبر غلط تھی تو پھر سفارتکاری کا آغاز ہوا. تو جنگ سے گریز کیا، ایسی شرائط کو تسلیم کیا کہ جو شرائط بظاہر اس وقت صحابیوں کو پسند نہیں تھیں، آپ کے ساتھیوں کو پسند نہیں تھیں، لیکن اس میں بہت ساری حکمت کار فرما تھی. اور وہی حکمت بعد میں پھر ریاست مدینہ کے حق میں ثابت بھی ہوئی. تو اس وقت بھی آپ جنگ کر سکتے تھے، آپ کو منع کیا گیا تھا وہاں آنے سے، روکا گیا تھا زبردستی، لیکن آپ نے جنگ کرنے سے گریز کیا اور صلح اور معاہدے کی صورت میں آپ واپس لوٹ گئے. تو یہ ایک ان کی خارجہ حکمت عملی میں یہ بڑی اہمیت بات رکھتی ہے کہ آپ نے جنگ کرنے سے گریز کیا، عالمی امن کے قیام کے لیے معاہدات پر زور دیا، سفارتکاری پر زور دیا. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بلا وجہ تنازعات سے پرہیز کیا آپ نے، کہ ایسے اپنے لیے، ریاست کے لیے، مسلمانوں کے لیے تنازعات کھڑا نہیں کیے کہ خام خواہ تنازعات میں پڑ کر وہ دوسری سٹی سٹیٹ سے یا بڑی ریاستوں سے وہ الجھتے رہے. اور خاص طور پر ان حالات میں کہ جب حقائق آپ کے حق میں نہیں تھے تو اس وقت تو خاص طور پر آپ نے یہ کام بالکل نہیں کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ حق کی معاونت کی اور ظلم سے اجتناب کیا ہے. ظلم سے اجتناب ہی نہیں کیا بلکہ ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کی ہے. لہٰذا یہ سفارتکاری اور خارجہ حکمت عملی میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کی سنت یہ ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے اور حق کا ساتھ دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی ساتھی تھے، اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی کا عنصر موجود ہے تو انہوں نے اس وجہ سے ان کے حق میں آواز بلند کی کہ ان کے ساتھی ہیں، حالانکہ وہ غلط تھے. ایسا ہرگز نہیں تھا. تو ہمیشہ بین الاقوامی سطح پر جہاں حق کے اوپر لوگ تھے، خواہ وہ کسی نسل سے، کسی بھی طبقے سے تعلق تھا، ان کا ساتھ دیا، اور ظلم کا آپ نے کبھی ساتھ نہیں دیا، اس سے مکمل طور پر آپ نے اجتناب جو ہے وہ برتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ہر ریاست کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اندرونی استحکام رہے، اندرونی خوشحالی رہے، ہارمنی لوگوں کے اندر رہے. تو اندرونی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر ریاست اپنی خارجہ پالیسی اس نقطہ نظر سے ان اصولوں پر استوار کرے کہ بیرون ممالک سے اس کو فائدے ملیں، خطرات اس کو کم سے کم ہوں، سرحدیں بھی محفوظ ہوں، اور اندرونی استحکام بھی سب تبھی حاصل ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارا اندرونی استحکام کیوں کر داؤ پر لگا رہا یا اب بھی کسی حد تک ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمارے مشرق اور مغرب دونوں طرف سے ہمارے ان ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، دونوں طرف سے ہمیں خطرات لاحق رہے، جس کی وجہ سے اندرون ملک ہمارے دہشت گردی کے واقعات ہو گئے، نسلی اور لسانی معاملات ہو گئے. تو یہ ایک نشانی آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے اندرونی طور پر استحکام اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو بیرون ممالک آپ کی خارجہ پالیسی اور سفارتکاری میں کامیابی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کو اگر ہم دیکھیں تو یہود کے قبائل کے ساتھ اور مدینہ ریاست کے ارد گرد جو قبائل تھے اور چھوٹی چھوٹی جو سٹی سٹیٹس جن کی حیثیت تھی، ان کے ساتھ ایسے معاہدے کیے کہ جن کے نتیجے میں ریاست مدینہ کا اندرونی استحکام وہ برقرار رہے. تو یہ بھی ان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم عنصر ہمیں نظر آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلحہ ہے یا اپنے دفاعی ساز و سامان کی ترقی ہے اور اس سے استفادہ ہے، اس کے اوپر بھی زور دیا ہے. اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنے کا حکم جو تھا وہ موجود تھا. تو ہر وقت اپنی ریاست کے دفاع کے لیے مناسب طور پر تیاری کر کے رکھنا کہ کسی وقت اس کی دفاعی حوالے سے ضرورت پڑ جائے تو اس کے اوپر بھی اپنے وسائل کو انہوں نے ہر ممکن طور پر بروئے کار لانے کی وہ کوشش کی ہے. اور جہاں کہیں سے بھی وہ وسائل مجتمع ہو سکتے تھے، دستیاب ہو سکتے تھے، تو ان سے استفادہ کرنے سے آپ نے ہرگز طور پر گریز نہیں کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
دو تین پہلو اور بڑے ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیں اہم نظر آتے ہیں۔ ایک ذرا دیکھیے کہ معاشی دباؤ یا تجارتی ناکہ بندی، یہ بڑا اہم پہلو ہے ان کا۔ یہ جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو اس حوالے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ہلکی سی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں کہ تجارتی ناکہ بندی کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ ریاست جو ہے وہ اس کی جغرافیائی پوزیشن بڑی مضبوط تھی، وہ اس جغرافیائی طور پر خطے کے اندر واقع تھی کہ جو شام اور عراق کے آنے جانے کے راستے کے اوپر قائم ہے، جو مین شاہراہ جس سے مکہ اور دیگر ریاستوں کے تاجر جو تھے وہ شام اور عراق کے جانے کے لیے اس کو وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ تو بات آج بھی ہر شخص کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر اس ملک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے، جس ملک کا جغرافیہ اس کے حق میں ہوتا ہے، وہ کس جگہ لوکیٹ کرتا ہے، اس کے جغرافیائی پوزیشن کیا ہے، اس کی سمندری حدود کس کے ساتھ لگتی ہیں، ارد گرد اس کی ریاستوں کی اہمیت کیا ہے، اور حربی طور پر، معاشی طور پر وہ کس خطے پر واقع ہے۔ تو یہ جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، یہ آج آپ پاکستان کو دیکھ لیں، آج آپ ترکی کو دیکھ لیں، یہ ممالک اور مصر کو دیکھ لیں، اسٹریٹجک اور اکنامک نقطہ نظر سے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ سی پیک کا معاہدہ چائنا کے ساتھ ایسا تو نہیں ہو گیا، یہ افغانستان کو پاکستان کی ضرورت، پاکستان کو افغانستان کی ضرورت، یہ ہمارے جغرافیائی حقیقتیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کی بنیادوں پر جو ہے وہ خارجہ پالیسی استوار کی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کا جغرافیہ ٹینجیبل فیکٹر ہے، آپ اپنے پڑوسیوں کو اٹھا کر چینج تو نہیں کر سکتے، آپ اپنے خطے کو اٹھا کر تبدیل تو نہیں کر سکتے، تو یہ ٹینجیبل فیکٹر ہے کہ ان چینجیبل فیکٹرز ہوتے ہیں جو خارجہ پالیسی میں آپ کو معاون یا نقصان دہ ثابت کرتے ہیں۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مدینہ ریاست جو تھی اس کی جو گزرگاہ ہے وہ ہمیں بڑی اہمیت کی حامل نظر آتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی کے تحت قریش مکہ کی تجارتی ناکہ بندی وہ کی ہے۔ وہ کیسے کی ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو قریش مکہ کی ہر وقت اور ہر ممکن کوشش یہ رہی کہ ریاست مدینہ کو نیست و نابود خدا نخواستہ وہ کر دیا جائے، چونکہ وہ جانی دشمن سمجھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے مفادات کے، ان کے نظریات کے وہ خلاف بات تھی۔ اس کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، قریش مکہ نے ایک میٹنگ بلائی، ابو جہل نے میٹنگ کی، اور جو قریش کے سردار تھے ان سے ایک حلف لیا کہ آج کے بعد جو بیرونی تجارت ہوگی، اور وہی بیرونی تجارت دراصل قریش مکہ کی معیشت کی جڑ تھی، کی بنیاد تھی، اس کے اوپر ان کا بہت سارا انحصار تھا کہ یہاں سے مال وہ لے جاتے تھے عراق، شام اور دوسرے ممالک میں، یمن وغیرہ میں، اور وہاں سے یہ معاہدہ ہوا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ منافع جو ہے وہ مخصوص کر دیا جائے گا جنگ کی تیاری کے لیے، اور وہ جنگ مدینہ ریاست کے خلاف ہوگی، اسلحہ اکٹھا کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت کاری اور خارجہ پالیسی کا ایک عنصر اس کے ساتھ اور جڑا ہوا ہے کہ انہوں نے خبر رسانی کا، جاسوسی کا نظام بھی قائم کیا، کہ انہوں نے ایسے نہیں چھوڑا کہ مکہ سے آ گئے تو انہوں نے وہاں دشمنوں کی خبر رکھی کہ ان کے کیا سوچے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، تاکہ بیفور ٹائم اس کا سدباب کیا جا سکے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی مصدقہ کہ انہوں نے یہ آپس میں ایک ایگریمنٹ، ایک میثاق کر لیا ہے، حلف اٹھا لیا ہے کہ ان کا نفع تجارت کا جو ہے وہ صرف ہوگا، خرچ ہوگا جنگ میں، جو جنگ لڑی جائے گی مدینہ ریاست کے خلاف۔ اب حضور نے کیا کیا؟ حضور نے یہ کیا کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے ان کی شاہراہ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی شاہراہ کیا تھی؟
اقتصادی شرح کیا تھی کہ جس راستے سے وہ مال لے جاتے اور لے آتے ہیں اس کو روکا جائے تاکہ ان کا نفع نہ ہو، ان کو معاشی نقصان ہوگا، اور ان کا جو معاشی نقصان ہوگا ان کو جنگ کی تیاری میں موقع نہیں ملے گا۔ گویا یہ حکمت عملی بھی جنگ کو روکنے کے لیے تھی، دفاع کے لیے تھی، لہذا انہوں نے باقاعدہ تجارتی ناکہ بندی کا بندوبست کیا، اور یہ خارجہ پالیسی کے ان کے ایک حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ وہ کافی دیر تک اس جنگ کو روکے رکھے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ اقتصادی ناکہ بندی کرتے ہیں نا تو بڑی سوچ بچار کر کے کرنی پڑتی ہے۔ فرانس نے بھی کی، نیپولین بوناپارٹ بڑا جرنیل تھا، اس نے برطانیہ کی مختلف جگہوں پہ تجارتی والے سے بائیکاٹ کیا، ناکہ بندی کی، لیکن نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ بالآخر خود کوئی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی حلیف جو ریاستیں تھیں یا لوگ تھے اس سے دور ہٹ گئے، کیونکہ اس سے ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ جو یہ تجارتی مال آتا جا رہا ہے تو اس سے تو مدینہ ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ٹیکس وہ نہیں رکھتے رستے میں، لہذا ان کو روک بھی لیا جائے گا تو مدینہ ریاست کے لوگوں کو نقصان اس کا نہیں ہوگا۔ نقصان صرف اور صرف جو ان کی ریاست کے دشمن تھے قریش، صرف ان کو سہنا پڑے گا، اور اس نقصان کے نتیجے میں وہ نہ اسلحہ جمع کر پائیں گے، نہ قوت مجتمع کر پائیں گے، اور اس طرح سے مدینہ ریاست جو ہے وہ حملہ ہونے سے بچ جائیں گے اور مسلمان محفوظ رہیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری یہ آپ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم عنصر ہے، کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام کے اندر خارجہ پالیسی کے جو اصول ہیں وہ شاید صرف یہ ہیں کہ اپنی شریعت کے اور ریاست کے اصولوں پر ہی کاربند رہنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چونکہ اسلام ایک بین الاقوامی معاشرے کے قیام کا داعی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے فرمائے ہیں۔ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا جب ریاستوں اور معاشروں کے درمیان آپس میں تعلقات استوار ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے باہمی احترام کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے باہمی قوانین اور ثقافتوں اور روایات کا احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسلام اس چیز کو نیگیٹ نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سفیروں کی حفاظت ایک بین الاقوامی ایشو ہے۔ یہاں تک ہوا کہ مسلمہ بن کذاب کے 2 قاصد آئے اور انہوں نے حضور اور اللہ کی اطاعت کا اظہار کرنے کی بجائے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے مسلمہ پر اور جو اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرنے والا ہوتا، مجھے اجازت ہوتی تو میں قتل کر دیتا۔ گویا کہ کسی قاصد کو، کسی پیام لانے والے کو، کسی سفیر کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا احترام بلکہ واجب ہے۔ اور تو سفارتکاری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے پہلے بھی عربوں کے اندر یا دوسری ریاستوں کے اندر مروجہ اصول تھے، نہ صرف ان کا خیال رکھا بلکہ کچھ اس میں اصلاحات بھی کی۔ تو یہ گویا کہ اس میں بڑا انہوں نے بین الاقوامی سطح پر اصولوں کی آبیاری میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اور ان کے خد و خال میں ایک آخری پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر ہم اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بھی لے جاتے ہیں۔ تالیف قلبی یہ ایک بڑا اہم عنصر ہے ان کی خارجہ پالیسی میں۔ اب تالیف قلبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کے اصولوں اور خد و خال کا ایک اہم عنصر ہے جس سے میں بڑا متاثر ہوا، کہ آپ نے جب کہیں یہ دیکھا کہ کوئی کسی خطے کے لوگ جو آپ کے جان کے بھی ایون دشمن تھے وہ تکلیف میں ہیں، تو ان کی تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے آپ نے وہاں امداد پہنچائی۔ بہت بڑا واقعہ کہ مکہ کی ریاست جو آپ کے خلاف تھی، آپ کی جان کی دشمن تھی، آپ کے مال کی دشمن تھی، تو جب پتہ چلا کہ وہاں قحط پڑا ہوا ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں، تو وہاں آپ نے امداد کی فراہمی میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ تو یہ وہ بنیادی خد و خال ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیں
نظر آتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر آپ کی ساری سفارتکاری، آپ کی ساری خارجہ پالیسی جو ہے وہ چلتی رہی ہے۔ جی، آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ حضور پاک کی جو خارجہ پالیسی میں سب سے زیادہ فوقیت تھی وہ امن کی پالیسی رہی ان کی، کہ ہر حال میں لوگوں کی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، ریاست کے اندر امن و امان قائم رکھا جائے، اور جو باہر کی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات استوار رکھے جائیں اچھے لیول پہ۔ اگر ہم اس وقت 1971 میں جو ہماری ریاست کے حکمران تھے اس وقت کے، اگر وہ حضور پاک کی جو فورن پالیسی تھی، اپنے لوگوں کی جانوں کو بھی محفوظ رکھا جائے اور جو ارد گرد کی ریاستیں ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے، اگر اس وقت ہم نے احترام کیا ہوتا اور اپنے جو لوگوں کا بھی ہم نے ان کی عزت کو فوقیت دی ہوتی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ذرا بتا دیجیے گا کہ اس وقت آج کے دن ہمیں یہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے شاہ صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ اندرونی پالیسیاں، آپ کی معاشی پالیسیاں، آپ کی سماجی پالیسیاں، یہ سب ایک مربوط شکل میں اس کو آگے لے جاتی ہیں اس کی کامیابی میں۔ آج کے تناظر میں چونکہ 16 دسمبر تو مجھے اس لیے بھی نہیں بھول سکتا کہ میری فیملی کے بہت سارے ممبر یہ ڈھاکہ میں مقیم ہوتے تھے 1971 سے پہلے۔ میری ہمشیرہ کی شادی بھی وہاں ڈھاکہ میں ہوئی، میرے ننیال والے وہاں تھے، تو وہ ثانیہ کے بعد وہ 18 مہینے تک جنگی قیدی بھی رہے۔ تو میرے گھر میں تو وہ ماحول تھا جو میں نے بچپن میں، مجھے وہ بالکل یاد ہے کہ کس طرح سے وہ حالات ہوئے، اور اس واقعہ سے میں بڑا متاثر رہا، ہمیشہ میری فیملی متاثر رہی۔ تو اس کے اوپر میں نے کوشش کی کہ وہ ان حالات کا بھی میں جائزہ لوں بحیثیت طالب علم تاریخ اور سیاسیات کے، کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے سوال جو کیا تھا کہ جو 16 دسمبر کا واقعہ ہوا، تو اس حوالے سے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کے خد و خال یا ان کی اصولوں کو اپنا لیتے تو کیا یہ سانحہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ دراصل کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زمینی حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، ان زمینی حقائق کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ آج کے جدید دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک زمینی حقیقت کیا تھی کہ وہ خطہ ہمارا جو ہے وہ بہرحال 1000 کلومیٹر 1000 میل ہم سے دور واقع تھا۔ یہ ایک بڑی رکاوٹ، بہرحال ہم زمینی سیاسی حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ باقی جہاں تک اصولوں کی بات ہے، اصول کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا یا بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی نظام، کوئی بھی ریاست، اس کی کامیابی کا انحصار منصفانہ بنیادوں پر قائم ہونے والی پالیسیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب آپ اکٹھے رہتے ہیں، کوئی آپ کا حصہ، ایک بھائی آپ سے دور بھی ہے، لیکن اگر آپ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ان سے مساویانہ سلوک نہیں رکھتے، آپ رواداری نہیں رکھتے، آپ اونچ نیچ کا سلوک رکھتے ہیں، آپ اپنی ڈکٹیٹرشپ رکھتے ہیں، آپ ان کو ان کا جمہوری حق نہیں دیتے، آپ حریت اور آزادی اور مساوات کے جمہوری جو اسلام کے سنہری اصول ہیں ان کو ان کی سپیرٹ کے مطابق اپلائی نہیں کرتے، آپ اپنی ڈکٹیٹرشپ خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہے، وہ فوجی ڈکٹیٹرشپ ہے یا کسی اور شکل میں ہے، اس کی صورت میں اپنے مفادات اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ وہ جب نظام اس طرح کے غیر منصفانہ بنیادوں پر قائم ہوگا تو کوئی ملک، کوئی ریاست خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ ماضی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو روم اور فارس کی ریاستیں تھیں، ان کے اندر بھی غیر منصفانہ نظام قائم تھا، جس کو چیلنج آپ کی خارجہ پالیسی نے کیا، اور اس کے نتیجے میں بالآخر رفتہ رفتہ زیادہ عرصہ نہیں لگا کہ وہ ریاستیں پاش ہو گئیں۔ تو جب اتنی بڑی ریاستیں اپنے غیر منصفانہ نظام کی وجہ سے دنیا کے اندر ان کا نام و نشان نہ رہا، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی خدائی ریاست تو تھی نہیں کہ جس کو ہر صورت میں قائم رہنا تھا؟ یہ ریاستیں ہمارے انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، ہم انسانوں نے اس کے اوپر نظام کو قائم کرنا ہے۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق
بھائی چارے کا نظام کام کرتے، ہم انصاف کا نظام قائم کرتے، ہم اونچ نیچ کے خاتمے کی بات کرتے، ہم جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی بہتری کے لیے اپنی دولت کو جو مرتکز ہونے سے بچا لیتے، تو معاشی تحفظ دیتے ان لوگوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سانحہ رودمان نہ ہوتا کبھی بھی، تو ہم کٹھے رہ سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے خارجہ پالیسی کے اور خارجہ پالیسی کے جو آپ ارد گرد کی دیگر ریاستیں ہیں ان کی ریشہ دوانیوں کے ہم پیروکار نہ بنتے، یا ان کی سازشوں کا حصہ نہ بنتے، یا ہم بین الاقوامی طور پر کچھ بڑی طاقتوں کا اعلیٰ کار بن کر کچھ دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ ہم نبرد آزما نہ ہوتے، تو شاید یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور پاک کی خارجہ پالیسی کے اور اندرونی استحکام کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے، یا نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے جو ان کے اصول ہیں، اس کے اوپر اگر ہم اس وقت تو کیا آج بھی عمل کر لیں تو ہماری ریاست کو استحکام آ سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اندرونی استحکام اور خارجہ پالیسی کی کامیابی کی جو ضمانت ہے وہ حضور پاک کی جو تعلیمات ہیں، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہم یہ تمام جو کامیابی ہے اس کو پا سکتے ہیں۔ تو آپ نے آج بہت سیر حاصل گفتگو کی، یہ پارٹ 1 ہے۔ حضور پاک کی فارین پالیسی پہ ممتاز تاریخ دان پروفیسر اسد سلیم شیخ کا انٹرویو پارٹ 2 آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔